شمع تیری طرف لا لگی رہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، اللہ پاک کے پیارے نام یعنی الاسماء الحسنی، ہمارا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اپنے پاک پروردگار، اپنے رب عز و جل اور رب العالمین، اس کے مبارک نام سننے کی ہمیں سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور ان ناموں کے تحت علماء نے جو گفتگو کی ہے، جو باتیں بیان کی ہیں، وہ بھی سننے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک کے کچھ نام ایسے ہیں کہ جو عمومی طور پر ایک ساتھ ملا کر بولے جاتے ہیں۔ ان میں سے بعض نام تو وہ ہیں کہ جنہیں ساتھ ملا کر بولنا یہ ضروری ہوتا ہے، اور بعض نام وہ ہیں کہ جو بالکل قریب قریب کے ہیں، تو اس لیے عام طور پر ان دونوں ناموں کو ملا کر علماء نے ایک ساتھ ہی اسے ذکر کیا۔ حدیث پاک میں بھی وہ بالکل ملے ہوئے نام آئے ہیں، اگرچہ کہ وہ نام الگ الگ ہیں، لیکن چونکہ معنی بالکل قریب کا ہے، اور یوں کہہ لیں کہ ایک معنی پہلے کا ہے اور ایک معنی اس کے ساتھ کا ہے، تو اس لیے دونوں کو ملا کر عام طور پہ بیان کیا گیا ہے۔ جیسے اللہ پاک کا نام ہے المحیی الممیت۔ محیی کا معنی ہے زندہ کرنے والا، ممیت کا معنی ہے موت دینے والا۔ اسی کے ساتھ اللہ پاک کا ایک نام ہے المعز المذل، عزت دینے والا، ذلت دینے والا۔ اسی طرح اللہ پاک کا نام ہے المبدی المعید، یعنی زندگی ابتدا میں دینے والا اور موت کے بعد پھر حیات دینے والا۔ تو یہ نام اس طرح قریب قریب ہوتے ہیں، تو یوں ایک ساتھ ملا کر بعض اوقات ذکر کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات ایک ساتھ ذکر کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ جیسے اللہ پاک کے لیے فقط الممیت نہیں کہا جائے گا، بلکہ ساتھ المحیی بھی کہا جائے گا۔ آج کے جو ہمارے سلسلے کی ابتدا ہے، اور جو نام اللہ پاک کے ہم سنیں گے، وہ اسی سے تعلق رکھنے والے دو نام ہیں۔ ایک تو المبدی اور اس کے ساتھ المعید، اور دوسرا المحیی اور اس کے ساتھ الممیت، یعنی یہ چار نام ہیں۔ انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ اس کے تحت قرآن مجید فرقان حمید میں بالخصوص جو ان ناموں کے حوالے سے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے اور اپنی ان صفات کا اللہ پاک نے ذکر کیا ہے، تو انشاءاللہ اس کو سننے کی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ اولاً ان کے معنی سنتے ہیں۔ المبدی، مبدی کا مطلب ہے کسی چیز کا جو پہلے وجود نہ ہو اس کو وجود دینا، یعنی ایک چیز سرے سے نہیں ہے، اس چیز کی ابتدا کرنا، اس چیز کو بنانا، اس چیز کو وجود کے اندر لے کر آنا، یعنی کوئی شے تھی نہیں، اس شے کو وجود میں لے کر آئے، تو ایسے کام کو ابدا کہا جاتا ہے۔ اور اسی سے اللہ جل شانہ کا نام ہے المبدی، یعنی ہر شے کو وجود دینے والا، کہ پہلے کوئی شے موجود نہیں تھی، پھر اللہ پاک تمام کو وجود کے اندر لے کر آیا۔ اور المعید کا معنی ہوتا ہے کہ ایک چیز پہلے وجود میں تھی، پھر اس کو، یعنی وجود سے مراد موجود تھی، اس کی ایک ذات تھی، اس کی ایک حیثیت تھی، وہ موجود ہے، پھر اس کے بعد اس کو ختم کر دینا، اس کو معدوم کر دینا، یعنی اس کے وجود کو ختم کرنا، دوبارہ اس کو لوٹانا، دوبارہ اسے لے کر آنا، اس کو بولتے ہیں اعادہ، اور اسی سے معید بنا ہے۔ اور تمام چیزوں میں اس حوالے سے جو مبدی اور معید ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ کائنات کی ہر شے پر ہم غور کرتے چلے جائیں، آسمان پر، زمین پر، اور ان میں جو چیزیں موجود ہیں، مخلوق جو بھی ہے، پہلے اس کا کوئی وجود نہیں تھا، اللہ جل شانہ نے ان تمام کو وجود دیا، ان تمام کو بنایا، پھر اس کے بعد اللہ پاک
ان میں سے جس کو چاہتا ہے قیامت میں اللہ پاک ہر شے کو فنا فرما دے گا، یہ سوائے ان چیزوں کے جن کو اللہ پاک باقی رکھنا چاہے گا، باقی ہر شے یہ فنا ہوگی۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک دوبارہ وجود عطا فرمائے گا، دوبارہ وہ انسانوں کو جو ان کا جسم تھا اسی جسم پر ان کو اٹھائے گا، ان کی روحوں کو ان کے جسموں کے اندر داخل فرمائے گا۔ فرشتے اور بڑے بڑے جو ملائکہ ہیں، جبریل امین ہیں، اسرائیل علیہ السلام ہیں، میکائیل علیہ السلام ہیں، اسرافیل علیہ السلام ہیں، ان تمام کو اللہ پاک موت دے گا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ ان کو اللہ پاک زندگی عطا فرمائے گا، وجود عطا فرمائے گا۔ تو ایسی ذات کو المعید کہا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک کی ذات یقیناً ایسی ہی ہے کہ اسی نے سب چیزوں کو وجود دیا، پھر اس کے بعد وہی تمام چیزوں کو فنا دے گا، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک دوبارہ سب کو پیدا فرمائے گا۔ یہ وہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ میں اس حوالے سے پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں، اس کے بعد جو نام آ رہے ہیں اس میں بھی یہ گفتگو موجود ہے کہ اصل جو کفار مکہ تھے ان کو سب سے بڑھ کر جو پریشانی ہوتی تھی وہ اسی پر ہوتی تھی کہ یہ کیسے ہوگا کہ اللہ پاک دوبارہ ہمیں زندگی عطا فرمائے گا، دوبارہ ہم مر جاتے ہیں، ہم ریزہ ہو جاتے ہیں، بالکل ختم ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ پاک زندگی کیسے عطا فرمائے گا؟ یہ بات ان کی عقل قبول نہیں کرتی تھی۔ تو اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بہت سارے مقامات پر دلائل کے ساتھ اس بات کو بیان فرمایا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ یبدأ الخلق ثم یعید لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، یعنی اللہ ہی ہے کہ جس نے مخلوق کی ابتدا فرمائی اور پھر اس کے بعد اس مخلوق کو اللہ پاک لوٹائے گا، یعنی ان کو فنا کرنے کے بعد، ان کو ختم کرنے کے بعد اللہ پاک دوبارہ ان کو وجود عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں، اچھے عمل کیے ہیں، ان کو پورے انصاف کے ساتھ بدلہ دیا جائے گا ان کے نیک اعمال کا۔ یعنی اللہ پاک نے حکمت بیان فرمائی کہ یہ جو زندگی کا واپس لے کر آنا ہے، مرنے کے بعد جو دوبارہ زندگی اللہ پاک کی طرف سے عطا کرنا ہے، یہ جو اٹھانا ہے، اعادہ جو کرنا ہے، یہ اس لیے ہے تاکہ دنیا کے اندر جو ایمان والے ہیں، اللہ کی بات کو تسلیم کرنے والے ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہیں، ان کو اللہ پاک کی طرف سے جنت کی صورت میں، نعمتوں کی صورت میں، اللہ پاک کی رضا کی صورت میں، اللہ پاک کے دیدار کی صورت میں یہ تمام کی تمام بدلے دیے جائیں، ان کو ثواب دیا جائے۔ اور جنہوں نے اللہ پاک کا انکار کیا، دنیا کے اندر اللہ پاک کی نافرمانی کرتے رہے، سرکشی کرتے رہے، کفر کرتے رہے، گناہوں کے اندر مبتلا رہے، تو قیامت کے دن ان کو اس کا بدلہ دینے کے لیے اٹھایا جائے گا۔ یعنی ایک حکمت اللہ پاک نے یہ بات بیان فرمائی۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے سورۃ الروم کے اندر بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، یعنی اللہ پاک کی ذات وہ ہے کہ جس نے خلق کی، مخلوق کی ابتدا فرمائی، ان کو وجود دیا، پھر اس کے بعد وہی اللہ دوبارہ ان کو اٹھائے گا۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، یہ اٹھایا جانا اللہ پر آسان ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ پاک نے سمجھانے کے لیے احون کا لفظ استعمال فرمایا۔ احون کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسری چیز کے مقابلے میں کسی چیز کا آسان ہونا، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز سے کمپیئر کریں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک چیز مشکل ہوگی تھوڑی سی اور دوسری اس کے مقابلے میں آسان ہوگی، یا ایک چیز آسان ہوگی اور دوسری اس کے مقابلے میں زیادہ آسان ہوگی۔ تو اللہ پاک نے صرف سمجھانے کے لیے بتایا، اس کے لیے تو ہر چیز آسان ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، ہر شے اللہ تبارک و تعالیٰ پر آسان ہے، اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ وہ تو فرماتا ہے کن ہو جا فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے، وہ لفظ کن کا بھی محتاج نہیں، وہ جس چیز کا ارادہ فرمائے وہ شے فوراً وجود کے اندر آ جاتی ہے۔ تو بتایا ان کو، سمجھایا ان کو کہ دیکھو تم کچھ بھی نہیں تھے، اس حال میں اللہ پاک نے تمہیں وجود دیا، تمہاری ہستی ہی نہیں تھی، اللہ پاک نے تمہیں وجود دیا۔ تو جو اللہ، جو ذات تمہیں عدم سے بالکل تم موجود نہ ہو اس سے تمہیں وجود دے سکتی ہے، تو اس کے لیے یہ کیا مشکل ہے
کہ وہ دوبارہ تمہیں زندگی عطا کرے. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، تو اس کے لیے زیادہ آسان ہے. پہلی دفعہ پیدا کرنا بھی آسان ہے، بالکل آسان ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. تو دوسری دفعہ پیدا کرنا بھی اس کے لیے بالکل آسان ہے، اس کے لیے کوئی یہ مشکل نہیں ہے. اسی طرح اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بہت ساری اور مثالیں دے کر یہ بات لوگوں کو سمجھائی کہ اللہ جل شانہ جس طرح مبدی ہے، یعنی کائنات کی ابتدا فرمانے والا ہے، اسی طرح اللہ جل شانہ ان کو فنا کرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے والا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرماتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. یعنی اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی مٹی کے اندر ہم تمہیں لوٹائیں گے اور دوبارہ اسی مٹی سے ہم تمہیں نکالیں گے، یعنی قیامت کے دن تمہیں اٹھائیں گے. یہ مسئلہ بھی ذہن نشین رہے کہ انسان کی جس طرح ابتدا یہ مٹی کے ساتھ ہوئی ہے، اس طرح اس کی انتہا بھی مٹی کے ساتھ ہی ہوگی. یعنی اللہ پاک نے ہر انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا. انسان کے جو عناصر ہیں، جن چیزوں سے اس کی پیدائش ہوئی ہے، اس میں مٹی شامل ہے. تو بندہ بالآخر یہ مٹی ہو جاتا ہے، یعنی قبر میں جاتا ہے تو جس کے جسم کو اللہ پاک نے سلامت رکھا اپنی جگہ پر، لیکن بہت سے وہ ہوتے ہیں کہ جن کے جسم گھل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں اور وہ مٹی میں مل جاتے ہیں. لیکن اگر بالفرض بندے کو دفنایا نہ گیا، مثال کے طور پہ کسی کو جلا دیا گیا، تو وہ بھی راکھ بن جاتا ہے، راکھ بن کے وہ بھی مٹی میں مل جاتا ہے. اسی طرح کوئی سمندر کے اندر چلا جاتا ہے تو بالآخر اس کا حال بھی مٹی ہو جائے گا. اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس مٹی سے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی مٹی کے اندر ہم تمہیں لوٹائیں گے اور پھر اسی مٹی سے تمہیں اٹھائیں گے. تو ہر ایک کا حشر یہ اسی انداز میں ہو جاتا ہے. باقی جس کے جسم کو اللہ پاک اپنی رحمت سے سلامت رکھے وہ سلامت رہنے والا ہوتا ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے کئی مقامات پر اپنی اس صفت کو ذکر فرمایا. ایک مقام پر اللہ پاک سورہ نمل کے اندر بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنی وحدانیت کو، اپنے معبود وحدہ لا شریک ہونے کو، کہ وہی عبادت کے لائق ہے، وہی خالق و مالک ہے، اس کو کئی انداز میں بیان کیا. اور بتوں کے معبود ہونے کا، ان کے خدا ہونے کا ایک زبردست انداز میں اللہ پاک نے رد فرمایا. اس میں سے ایک آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض االہ مع اللہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. یعنی کون ہے کہ جو مخلوق کی ابتدا کرتا ہے، پھر اس کو دوبارہ اس کو اٹھاتا ہے، اور کون ہے کہ جو آسمان اور زمین سے تمہیں رزق دیتا ہے؟ تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں. اگر تم اس بات کا دعویٰ کرتے ہو تو ذرا دلیل لے کر آؤ اگر تم سچے ہو. تو قرآن مجید فرقان حمید میں اس عقیدے اور اس نظریے کو اللہ پاک نے دلائل کے ساتھ، تنبیہ کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ انسان کی جس طرح ابتدا اللہ پاک نے فرمائی ہے، اسی طرح اللہ پاک دوبارہ انسان کو اٹھائے گا بھی. اسی سے جو ملتے جلتے دوسرے دو نام ہیں وہ ہیں المحیی اور الممید. المحیی، الممید. المحیی یہ زندگی دینے کو کہتے ہیں. شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ المحیی اس کا معنی ہے کہ جسم میں زندگی کو پیدا کرنے والا. مبدی کا مطلب تھا جسم بنانے والا، جسم دینے والا. محیی کا مطلب ہے اس جسم کے اندر روح کو داخل کرنے والا، اس جسم کو زندگی دینے والا. اور الممید کا مطلب ہے زندگی کو جسم سے دور کر دینے والا. یعنی ممید یہ موت سے ہے کہ موت دینا. موت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روح کو جسم سے جدا کر دینا. جب روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے تو اس کو موت کہا جاتا ہے. تو اللہ جل شانہ جسم کے اندر روح کو رکھنے والا بھی، کہ اس کے ذریعے سے بندے کی جسم کے اندر زندگی آتی ہے، اور اسی روح کو جو نکالنے والی ذات ہے وہ اللہ جل شانہ کی ہے. اسی وجہ سے اللہ پاک کو ممیت کہا جاتا ہے. شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مقام پر ایک خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں
کہ زندگی یہ بہت ساری چیزوں کا نام ہے، اور اسی طرح جو موت ہے یہ بھی بہت ساری چیزوں کا نام ہے۔ ایک تو موت وہ ہے کہ جو جسم سے روح کے جدا ہونے کو کہا جاتا ہے، اور ایک زندگی وہ ہے کہ روح جسم کے اندر موجود ہوتی ہے تو اس کو ہم زندگی کہتے ہیں۔ لیکن اور بہت ساری چیزوں پر زندگی اور موت کا اطلاق آیا ہے، بہت ساری چیزوں کو زندگی اور موت کہا گیا ہے۔ مثال کے طور پر نیند ہے، جب ہم سوتے ہیں تو ہماری روحوں کو اللہ پاک قبض فرما لیتا ہے۔ ارشاد فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے سورہ زمر میں، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی۔ اللہ کی ذات ہے کہ جو جانوں کو قبض کرتی ہے، روحوں کو قبض کرتی ہے جب ان کی موت کا وقت آتا ہے، اور اس وقت کہ جب ان کی موت کا وقت نہیں آتا، جب بھی روحوں کو قبض کرتی ہے، لیکن کب؟ فی منامہا، جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کی روحوں کو اللہ پاک قبض فرما لیتا ہے۔ فیمسک التی قضا علیہا الموت، اب جس کی موت کا وقت مقرر ہو چکا، وہ نیند کی حالت میں ہے، تو اس کی روح کو لوٹایا نہیں جاتا، روح کو روک لیا جاتا ہے، لہذا بندہ مر جاتا ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور جن کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا ہوتا ان کی روحوں کو اللہ پاک واپس لوٹا دیتا ہے۔ یعنی نیند کی حالت میں بندے پر موت طاری یہ ہو چکی ہوتی ہے۔ اسی لیے سونے کی جو ہم دعا پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، جیسا صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ میں تیرے نام سے مرنے والا اور زندہ ہونے والا ہوں۔ تو مطلب یہ کہ سونے والا اور اٹھنے والا، جب اٹھتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ دعا کرتے تھے کہ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں زندہ کیا بعد اس کے کہ اس نے ہمیں موت دی۔ یعنی نیند ہمیں آئی، اس نیند کی حالت میں گویا کہ ایک طرح کی موت طاری ہوئی، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ہمیں جگایا، یعنی ہمیں دوبارہ حیات عطا فرمائی، اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے النوم اخو الموت، نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے۔ اسی وجہ سے جنت کے اندر نیند نہیں ہوگی۔ نیند ہوتی ہے اس لیے تاکہ بندے کو سکون حاصل ہو جائے، بندے کا ذہن جو ہے وہ فریش ہو جائے، جو تھکاوٹ ذہن پہ طاری ہوئی وہ ختم ہو جائے۔ تو چونکہ جنت کے اندر ان چیزوں کا کوئی تصور ہی نہیں ہوگا اور موت وہاں پہ سرے سے ہوگی نہیں، تو اس لیے جنت میں جس طرح موت نہیں ہوگی اسی طرح نیند بھی نہیں آئے گی، ویسے ہی بندے پرسکون یہ رہیں گے۔ اسی طرح جب بندے کی روح جسم سے جدا ہوتی ہے تو یہ موت کا طاری ہونا ہوتا ہے، یا جسم کے اندر روح ہوتی ہے تو یہ زندگی ہوتی ہے۔ علماء نے اس مقام پر بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ پاک محیی ہے، یعنی زندگی دینے والا ہے۔ اس کا معنی بیان کرتے ہیں کہ جسموں کو جان سے، جان کو ایمان سے، جنان کو عرفان سے، انسان کو معرفت رحمان سے، زمین کو سبزوں سے زندگی بخشتا ہے۔ یعنی ہمارے جسموں کو جان دیتا ہے، روح دیتا ہے، اس طرح وہ زندگی دیتا ہے۔ اور پھر جان جو جان بنتی ہے، جس کو زندہ کہا جاتا ہے، وہ ایمان کے ذریعے ہوتی ہے۔ اگر ایمان نہیں تو پھر یہ حقیقتاً مردہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقام پر کافروں کو مردہ کہا گیا، اس لیے کہ ان کے اندر ایمان موجود نہیں تھا تو ان کو مردہ کہا گیا۔ اور فرمایا کہ جنان کو عرفان سے، یعنی جو ہمارے دل ہیں ان کو اللہ پاک اپنی معرفت اور اپنی پہچان سے زندگی عطا فرماتا ہے، اس سے اس کا دل یہ زندہ ہوتا ہے۔ زمین کو اللہ پاک سبزہ دے کر، سبزے کے ذریعے یہ زندہ فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ کافروں کو کفر کے ساتھ اور غافلوں کو غفلت کے ساتھ وہ موت دیتا ہے۔ یعنی زندگی جس طرح روح کے جسم سے تعلق کا نام ہے، اسی طرح زندگی اس بات کا نام ہے کہ بندے کے اندر ایمان موجود ہو تو وہ حقیقی طور پر زندہ ہوتا ہے، اور اگر ایمان نہیں، ایمان نعوذ باللہ ضائع ہو چکا تو وہ حقیقی طور پر وہ زندہ نہیں بلکہ وہ مردوں کی طرح ہے۔ اسی طرح دل جو زندگی پاتا ہے، دل جو منور ہوتا ہے، جس کو کہا جائے کہ اس کا دل زندہ ہے، تو حقیقتاً یہ دل اس وقت زندہ ہوتا ہے جب اللہ پاک کا عرفان اسے حاصل ہو، یعنی اللہ پاک کی پہچان، اللہ پاک کی معرفت، اللہ پاک کی طرف توجہ
اس دل کے اندر موجود ہو تو اس طرح یہ دل اللہ پاک کی یاد، اس کی معرفت، اس کی پہچان اور اس کی طرف توجہ کے ساتھ یہ زندہ رہتا ہے، ورنہ اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو وہ دل یہ مردہ ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے جس طرح اپنے نام المبدی اور المعید کی حکمتیں بیان کی ہیں، اسی طرح زندگی اور موت کی بھی اللہ پاک نے حکمتیں بیان کی ہیں۔ اول تو اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں بہت سارے مقامات پر اس بات کو بیان فرمایا کہ اللہ کی ذات وہ ہے الذی خلقکم، جو تمہیں پیدا کرنے والی ہے، ثم یمیتکم، پھر اس کے بعد تمہیں موت دینے والی ہے، ثم یحییکم، اس کے بعد پھر اللہ پاک تمہیں زندگی عطا فرمانے والا ہے۔ اور سورہ ملک کی مشہور و معروف آیت ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ پاک کی ذات وہ ہے کہ جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ جانچ لے، تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ یعنی یہ جو زندگی عطا ہوئی ہے یہ ابس عطا نہیں ہوئی، فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں فالتو میں پیدا کر دیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ تو ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ زندگی کو بنانے کا، موت کو بنانے کا، پیدا کرنے کا جو معنی ہے وہ ہے یہی، جو حکمت ہے وہ ہے یہی کہ بندہ دنیا کے اندر نیک اعمال کرے، اچھے اعمال کرے، تاکہ جب اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اللہ پاک اس سے راضی ہو، اور اللہ پاک کی رضا یہ سب سے بڑھ کر چیز ہے، اور اسی پر اللہ پاک بندوں کو اپنی نعمتیں مزید عطا فرمائے گا۔ تو رب العزت جل وعلا ہم سب کو زندگی کے مقاصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کی جو لذتیں ہیں، دنیا کی جو رونقیں ہیں، ان کی حقیقت کو اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا، جس حکمت کے تحت اللہ پاک نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے، اس کو سمجھنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس فانی دنیا میں اللہ پاک ہمیں رہ کر اپنی حقیقی زندگی یعنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا بہترین ذریعہ یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے۔ اس ماحول سے وابستہ رہیے اور مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیے، اجتماعات کے اندر شرکت کرتے رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی علم کی باتیں حاصل ہوں گی، عمل کا جذبہ حاصل ہوگا، زندگی کی حقیقت معلوم ہوگی، اور پتہ چلے گا کہ ہم نے دنیا کے اندر کس طرح آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مانند شمع تیری طرف لو لگی